بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ سامعین اکرام، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں برکت نہیں ہوئے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفے کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا عطا فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق صحیح بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس وظیفے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوب عبادت کرنے سیکھتا جاؤ۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب طریقہ کار جان لیجیے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتے ہیں، اب اس کا طریقہ کار جان لیجیے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت، آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے برکت سے اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دو مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے ساتھ بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر۔ اور اگر کسی میری بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ پڑھ لیتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک کی سورت کو کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں، کتنے بار پڑھنے ہیں، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے۔ جیسا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کے زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر، یعنی دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہو، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کے حفاظت سے، اور اس کے عبادت کرنے کی قوت نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار پڑھتا رہے، 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی
استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی تسبیح لینی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم یا اللہ۔ آپ کو اپنے شان کریم کا واسطہ کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے ہی سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا گیا یا محفل میں کیا گیا یا نادانی میں کیا گیا، انجانے یا انجانے میں کیا گیا، اپنے شان کریمی کے صدقے معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ہر وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، تو لازمی اسی عمل کو کیجیے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔